افغان طالبان اور خوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ پاک افواج نے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کیے۔ کابل اور ننگرہار میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمیونیشن اسٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی حملے کے بعد دوسرا دھماکہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں بارود کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے افغان طالبان کے ترجمان کا اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے۔ افغان طالبان اور خوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ پاک افواج نے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کیے۔ کابل اور ننگرہار میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمیونیشن اسٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ علاؤالدین صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر، کیونکہ واضح طور پر جو اہداف پاکستان کی جانب سے متعین کیے جا رہے ہیں ان کو کامیابی سے نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے؟ اہداف جو جتنے ہم نے متعین کیے تھے اور ان اہداف میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس انفارمیشن ملتی ہیں تو اسی کے مطابق ان کو انگیج کیا جا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے انگیج کر رہے ہیں، اور اس کا افیکٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ طالبان ابھی ان کی لیڈرشپ بھی اور ان کے جتنے بھی وہاں پر ان کے سپورٹرز ہیں یا جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ہاربرز ہیں، ٹیررسٹ مین گروپس ہیں، ان کے جو کمانڈرز ہیں، ابھی سارے کے سارے یا تو چھپے ہوئے ہیں یا کہ بھاگے ہوئے ہیں، اور ابھی ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت آرام سے وہاں پر افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ چیزیں ہم انڈیکیٹ کرتے تھے ان ٹیکنیکل سپورٹ سینٹر سے، ان کمانڈ سینٹر سے، ان کمیونیکیشن سینٹر سے ان کو سپورٹ ملتی تھی، وہاں پر بیٹھ کے یہ پلان کرتے تھے، ان چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے، وہاں سے ان کو گائیڈنس ملتی تھی۔ ہم نے بہت سارے انسیڈنٹ پاکستان میں دیکھے کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جب ہو رہی ہوتی تھی تو ان کو باقاعدہ انسٹرکشن افغانستان سے مل رہی ہوتی ہے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے۔ تو یہ ابھی جب سے یہ فیسلٹیز ہمیں ٹارگٹ کرنی شروع کی ہے، ظاہر ان کا پورا نظام ڈسٹربٹ ہوا ہے، وہاں پر ان کو بھی جگہ نہیں مل رہی، ان کا کمیونیکیشن بریک ہوا ہے، ان کی جو کمانڈ کا اوور آل لنکیجز ایک دوسرے سے وہ بڑا برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے۔ تو یہی بیسک ہمارا پرپز بھی ہے تھا، اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اس وقت تک آپریشنز جاری رہیں گے جب تک ہمارے تمام آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو جاتے۔ ہم مرحلہ وار اس کو کر رہے ہیں، ہم کو اندھا دھند بھی نہیں کر رہے، ہم کوئی سنی سنائی بات پہ بھی نہیں کر رہے، ہم اتھینٹک انٹیلیجنس انفارمیشنز کے اوپر ان کو انگیج کر رہے ہیں، اور یہی ایک ریزن ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہی ایک ریزن ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہو رہے، اور یہی ایک وہ بھی وجہ ہے کہ یہ دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، انہی کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک ہم نے ان کے رجیم کے لوگوں کو کابل میں کوئی ٹارگٹ نہیں کیا، کیونکہ ایکچولی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جب پورے کا پورا ان کا نظام پورے طریقے سے ٹارگٹ ابھی ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ ابھی ان کی جن کی یہ پراکسیز بنی ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، انڈینز کو بھی، اور آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا اور جھوٹ جو سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگلے ہی لمحے جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو آل ان آل میں کہوں گا کہ ہمارا یہ آپریشن جو ہے یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے، اور ہمارے ایز پر پلان چل رہا ہے، اور آل ہیڈس آف ٹو ہمارے جتنے بھی لوگ اس میں، پاکستان ایئر فورس کے لوگ، آرمی کے لوگ، آفیسر، جوان، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، تمام بھرپور خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جس پیشہ ورانہ انداز سے وہ اس آپریشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جس پیشہ ورانہ انداز سے وہ پوائنٹ بالکل سپاٹ آن ہو کے ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں۔